الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فقد قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم ہم کو دوزخ سے بچایا ہم کو دوزخ سے بچایا آمنہ کے لال نے باغ جنت کا دکھایا بڑا مزہ ہے ہم کو دوزخ سے بچایا آمنہ کے لال نے
اللہ العزیز وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل صد احترام استاد الاساتذہ ہمارے مشفق مربی حضرت مولانا محمد بشیر صاحب، ایسے ہی بہت ہی قابل صد احترام استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد صالح صاحب، قاری عبدالحمید صاحب، اور ابھی جن سے آپ بہت پیارے پیارے اشعار حمد کے اور نعت کے سن رہے تھے، عالمی شہرت یافتہ مشہور نعت خواہ مفتی طارق جمیل صاحب، میں بھی اکثر اشتہارات میں دیکھتا تھا، طارق صاحب میں بھی اکثر دیکھا کرتا تھا۔ آج یہاں آپ کو لائیو دیکھنے کا موقع مل گیا، لوگ مجھے لائیو دیکھتے مگر میں آج آپ کو لائیو دیکھ رہا ہوں۔ اور ایسے ہی جن کی دعوت پر ہم یہاں پر آئے ہیں، محمد اسماعیل صاحب، یہ بڑے قریبی دوست بن گئے ہیں۔ ممبئی میں جب بھی میں کہیں سے ایئرپورٹ پر آتا ہوں یا ممبئی اترتا ہوں تو محمد اسماعیل صاحب ہے، ان کے بھائی یونس ہے اور ان کے والد محترم ہیں جو آپ کے گاؤں کے ہیں، یہ اکثر علماء کی بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو سچ بتاؤں کہ آپ کے گاؤں کا اخلاص، آپ لوگوں کی محبت اور آپ کے گاؤں کا یہ شخص اسماعیل جو ممبئی میں، لیکن انہوں نے محنتیں کر کے یہاں پر ایک شاندار پروگرام آپ کے گاؤں میں سجایا۔ مولانا مفتی محمد صالح صاحب آئے ہیں، مولانا بشیر تو آپ کے اپنے ہیں مگر بڑے ہیں، وہ یہاں تک آئے ہیں، اور بھی علماء مفتی طارق جمیل صاحب یہاں پر آئے ہیں، قاری عبدالحمید صاحب یہاں پر آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام آج آپ کے گاؤں میں ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک بات اور سن لو، یہ جو علماء ہیں نا جو ہمارے گاؤں میں آئے ہیں، ان کے قدموں کی برکتیں اور ان کا مقام کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے، آپ نے اکثر علماء کی زبان سے سنا ہوگا۔ دیکھو بہت اہم باتیں ہیں، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، اور اللہ کا شکر ہے مجھے ٹیسٹ میچ بھی کھیلنا آتا ہے اور 2020 بھی آتا ہے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا کیونکہ 11 کے بعد میں بولنا ہم جرم سمجھتے ہیں، اور آپ نے مجھے آخر میں بٹھایا۔ خیر آئیے میں آپ کو بتاؤں، اسماعیل صاحب، مولانا اسرائیل صاحب، جناب اسرائیل صاحب، آپ کی چائے اس وقت دھوم مچا رہی ہے پورے اسٹیج پہ، اور ابھی پورا ملک جو ہے اس وقت چائے والے کے قبضے میں، تو مجھے یقین ہے کہ کم از کم پورا علاقہ تو آپ کے قبضے میں ارے بولو آ ہی جائے گا۔ میں نے سنا ہے سعد اللہ نگر میں اگر کوئی جاتا ہے تو وہاں سے حضرت ٹی مارک ضرور پہنچتا ہے۔ مجھے بھی صبح سے دعوت دی جا رہی ہے، انشاءاللہ میں کل پہنچوں گا۔ تو خیر آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو علماء کرام ہیں نا، گولئی پور والوں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن۔ میری بہنیں بھی میری بات کو سنیں گی، سنو سنو سنو، ہمارے آقا نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، ان علماء کے تعلق سے، ان علماء کے تعلق سے وہ لوگ جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، جو قرآن سیکھتے ہیں، جو قرآن سکھاتے ہیں، ہمارے نبی نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ خیرکم، اے لوگو تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے اونچے مقام والے اگر کوئی ہے تو نبی فرما رہے ہیں من تعلم القرآن، کہ زمین پر سب سے اونچا رتبہ، زمین پر سب سے اونچا مرتبہ، دھرتی پر سب سے اونچا مقام اگر کسی کا ہے تو ہمارے آقا نے فرمایا وہ ان لوگوں کا ہے من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتے ہیں، وعلمہ، اور اس کو سکھاتے ہیں۔ سب سے اونچا مقام ہے۔ مولانا میں صاف طور سے کہتا ہوں، میں ایک سیاسی نیتا بھی ہوں، ایک سیاسی لیڈر بھی ہوں، ایک چینل کا، ایک پیپر کا مالک بھی ہوں، میں کالج میں 14 سال تک ڈاکٹروں کا پروفیسر رہا ہوں، میں ایک دنیا دار بھی ہوں۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ عام طور سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ
लेकिन सुन लो, आओ बहुत अहम बात मैं आपसे कहूंगा, लेकिन आज ये बड़े बड़े हमारे उस्ताद उलमा को स्टेज पर देखकर मेरा दिल खुश हो गया, हम खुश हो गए कि कम से कम इस बहाने से इतने बड़े बड़े उलमा आज हमारे गांव में आए हैं, बड़ी दूर दूर से उलमा हमारे गांव में आए हैं। सुन लो, हमारे आका ने फरमाया है कि धरती पर सबसे ऊंचा मकाम उनका है जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। मैं कभी सियासी लोगों के बीच में ये बात कहता हूं कि विधानसभा में बैठने वाले इनके पैरों की धूल का मुकाबला नहीं कर सकते, पार्लियामेंट में बैठने वाले इनके मकाम, इनके रुतबे को नहीं पहुंच सकते। किसी स्टेट का सीएम बोलते, मैं खुलकर ये कहता हूं कि किसी मुल्क का पीएम भी एक 10 साल के हाफिज कुरान जो बच्चे होते हैं ना, मेरा कहना साफ तौर से है कि 10 साल का जो हाफिज कुरान है, किसी मुल्क का पीएम भी उसके रुतबे को नहीं पहुंच सकता है। ये मकाम है, भले ही दुनिया जाने न जाने, भले ही दुनिया समझे न समझे, क्योंकि अभी दुनिया में सबसे यूं समझिए, अगर मैं एकदम सादे अंदाज में कहूंगा कि रोड का साफ करने वाला, नालियों का साफ करने वाला, तो भाई कारपोरेशन का, नगर पालिका का, आपकी पंचायत का जो अदना सा मुलाजिम है उसको मकाम दिया जाता है। मगर अफसोस है कि आज हम अपने हाफिज कुरान को मकाम नहीं देते। ओ मेरी बहनों, ओ मेरी बहनों, अगर आप मेरी बात सुन रही हो तो सुनो कि एक हाफिज कुरान का क्या मकाम होगा। मैं आलिम और मुफ्ती की बात नहीं कर रहा हूं, एक हाफिज कुरान का क्या मकाम होगा। ये 10 साल के हाफिज जी, ये 15 साल के नौजवान हाफिज जी, उसका क्या मकाम है। सुन लो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और ये बात भी सुन लो, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, हमारा अकीदा है। ये देखो, इस बात पर गौर करो, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हमारा यकीन है कि पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है। चांद पर जाने वालों की बातें गलत हो सकती है, साइंसदानों की बातें गलत हो सकती है, लेकिन हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि मोहम्मद मुस्तफा, जोर से कह दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकलने वाले अल्फाज कभी गलत, जोर से पूरा मजमा बोले, कभी गलत नहीं हो सकते। पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है। और हमारे नबी ने फरमाया कि हाफिज कुरान जिसके मकाम को हम नहीं जानते, हमारे नबी ने फरमाया कि उसका मकाम अल्लाह की निगाह में यह है कि हश्र के मैदान में, मेरी बहनों सुनो, हश्र के मैदान में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, वो माँ जिसने 9 महीने बच्चे को पेट में रखी है, वो माँ जिसने हर तकलीफ बच्चे के लिए बर्दाश्त की है, वो माँ भी जब एक नेकी देने को तैयार न होगी, बाप एक नेकी देने को तैयार न होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, उस वक्त अल्लाह हाफिज जी से कहेंगे, हाफिज कुरान से कहेंगे, इक़रा इक़रा, जो आयत कुरान की तुझे याद है पढ़ता जा, पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा, चढ़ता जा। ये मकाम है हाफिज कुरान। और आज बड़ी तादाद में यहाँ पर हाफिज जमा है, उलमा यहाँ पर है, मुफ्तियान यहाँ पर है। और मेरी बहनों को एक बात कह दूं कि हम अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाने को तैयार नहीं, आलिम बनाने को तैयार नहीं, मदरसे में भेजने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारे दिमागों में ये बात बैठ गई है कि हाफिज जी बनेगा तो क्या करेगा, मौलाना बनेगा तो मोहल्ले की मस्जिद का इमाम रहेगा, इससे ज्यादा क्या करेगा। तो हम हाफिज और आलिम बनाने को तैयार नहीं, लेकिन आज औरतें यहाँ पर बैठी है, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी है, तो मैं उनसे कहूंगा और मेरे भाइयों से भी कहूंगा, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, इस बात को सुन लो कि अल्लाह के हबीब ने
اور عزتوں کا تاج پہنائے گا، اور ان کے سر پر جو تاج اللہ پہنائے گا، اللہ پہنائے گا۔ میرے آقا نے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو تاج حافظ قرآن کے باپ کے سر پر ہوگا، جو تاج حافظ قرآن کی ماں کے سر پر ہوگا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس کی روشنی، اس کا نور، اس کی چمک آفتاب و مہتاب، چاند اور سورج سے زیادہ ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے اے اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا اونچا مقام دیا جا رہا ہے؟ تو سن لو گولئی پور والوں، سن لو گولئی پور والوں، سن لو اتر پردیش والوں، سن لو بلرام پور والوں، کہ حافظ قرآن کی ماں اور حافظ قرآن کے باپ کو جو مقام دیا جائے گا تو لوگ پوچھیں گے یہ کون ہیں جن کو اتنا اونچا مقام دیا جا رہا ہے؟ تو اعلان ہوگا یہ تو گولئی پور کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ کیا یہ تو گولئی پور کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ آج میں نے دیکھا آپ کی پوری یہاں جب گاؤں میں آیا ہوں تو بڑی محنتوں سے لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، بہت محنتوں سے آپ لوگ کرتے ہیں۔ 70-80% لوگوں کا کام کھیتی باڑی کا کام ہے، لیکن ایک بار جب میں نے دیکھا، ایک طرف سے دکھ بھی ہوا، افسوس بھی ہوا۔ میری بہنوں ہم کو بھی سوچنا ہے، میرے بھائیوں ہم کو بھی سوچنا ہے کہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور اتنا افسوس ہوا کہ تقریباً دھان کی فصل ہماری خراب، مولانا دھان کی فصل پوری خراب ہو گئی، کسانوں کا نقصان ہو گیا، بہت تگڑا نقصان ہوا، بڑا نقصان ہوا۔ میں بات کیا بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں سے آپ کو اشارہ کروں گا کیونکہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، مجھے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ میرے بھائیوں یہ دیکھو کسانوں کا نقصان ہوا، دھان کی فصل کا نقصان ہوا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں ایک وائرس آیا، دنیا میں ایک وائرس آیا، دنیا میں ایک بیماری آئی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 سال تک پوری دنیا لاک ہو گئی۔ لاک ڈاؤن، اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ لفظ سنا بھی نہیں تھا؟ تو بھائی ایک بوڑھی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو انگلش کا کوئی لفظ یاد ہے، تو اس نے فٹ کر کے کہا لاک ڈاؤن۔ ارے بولو، تو لاک ڈاؤن کبھی پہلے سنا نہیں تھا؟ تو بھائی کورونا لفظ کبھی سنا نہیں تھا؟ تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ زور سے بولنا، تھوڑا ایک ایمان بھی تازہ ہو جائے گا کہ ہمارا یقین ہے کرنے دھرنے والی ذات کس کی، تھوڑا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، کرنے دھرنے والی ذات کس کی، اللہ کی زندگی کس کے ہاتھ، اللہ کے موت کس کے ہاتھ، اللہ کے نفع کس کے ہاتھ، اللہ کے نقصان کس کے ہاتھ، اللہ کے یہ دھان کی فصلیں بھی کس کے ہاتھ، اللہ کے یہ کورونا وائرس بھی کس کے ہاتھ، اللہ سب اللہ کے ہاتھ ہے۔ آؤ میں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے سب اللہ کے ہاتھ ہے، سب اللہ کے ہاتھ ہے۔ یہ جو بھی حالات ہو رہے ہیں، چاہے آپ عالمی پیمانے پر حالات کو لے لو، انٹرنیشنل لیول پر حالات کو لے لو، یا ملکی لیول پر حالات کو لے لو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظالم دندناتے پھر رہے ہیں، قاتل دندناتے پھر رہے ہیں، ظالموں کے ہاتھ میں کرسیاں آ رہی ہے، ظالموں کے ہاتھ میں حکومت کی باغدور آ رہی ہے، ظالم اور قاتل انسانیت کے دشمن، اور خاص طور سے اسلام اور مسلمانوں ایمان اور مومنین کے دشمن وہ حکمران بن رہے ہیں۔ حالات پورے کے پورے اہل ایمان کے خلاف جا رہے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، نام پر ستایا جا رہا ہے، چہرے دیکھ کر مارا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی مولانا بشیر صاحب نے مجھے بتایا کہ اتنا تو اچھا ہے کہ آپ کا یہ علاقہ جو ہے کہیں نہ کہیں ابھی نفرتوں اور تعصب سے بہت حد تک بچا ہوا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن آؤ میرے بھائیو، ہم حالات کا رونا روتے ہیں کہ ظالم بیٹھ رہے ہیں، ہم حالات کا رونا روتے ہیں کہ اس طریقے سے مصیبتیں آ رہی ہے، لیکن میری بہنوں، میرے بھائیوں، گولئی پور کے میرے جوانوں، اس بات کو سن لو کہ حالات
کا بنانے والا بھی اللہ ہے، حالات کا سوارنے والا بھی اللہ ہے، حالات کا لانے والا بھی اللہ ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ بادلوں کا آنا، یہ بادلوں کا برسنا، یہ کورونا کا آنا، یہ کورونا کا ختم ہونا، یہ کوہرے کا آنا، یہ کوہرے کا ختم ہونا، یہ دن، یہ رات، یہ صبح، یہ شام، یہ چرند، یہ پرند، یہ پہاڑ، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ سارا سسٹم میرے بھائیو، ہمارا ایمان ہے کہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ زور سے بولو، اللہ کے ہاتھ میں۔ تو پھر اب ہمیں راضی کس کو کرنا ہے؟ راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو کرنا ہے۔ پرابلم کیا آ گیا ہمارا کہ ہم پوری دنیا کو راضی کرنے میں لگے ہیں۔ مصیبت ہماری کیا بن گئی کہ ہم پوری دنیا کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مگر جس کو راضی کرنا چاہیے اس کو راضی نہیں کر پا رہے۔ جس کو راضی کرنا چاہیے، جس کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے، جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں، میں اہل ایمان سے، میں مسلمانوں سے میں کہتا ہوں کہ او میرے یارو، او میرے بھائیو، او میری بہنوں، ہم صرف اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے، انشاءاللہ اللہ سارے حالات کو سنوار دے گا، بنا دے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ آج اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہے اور ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، ابھی آخر میں نکاح بھی ہونے والا ہے یہاں کہ بھائی مجھے بتایا گیا کہ آخر میں نکاح بھی ہوگا، تو آؤ تھوڑا اصلاح معاشرہ کے عنوان سے پہلے ہلکا سا میں نکاح پر اشارہ کر دیتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں کیا کیا خرافات ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں شادی بیاہ کیسی ہوتی ہے، لیکن میں اپنے یہاں کی بات کروں، اپنے یہاں کی بات کروں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی فضول خرچی ہوتی ہے، کافی رسومات اور غلط چیزیں اور خرافات ہوتی ہے، لیکن میری بہنوں خاص طور سے سن لو، میرے بھائیوں، میرے جوانوں خاص طور سے سن لو کہ آپ دیکھو جب نکاح ہوگا، ابھی نکاح ہوگا، نکاح کا قاضی خطبہ پڑھے گا اور خطبے کے بعد میں آخر میں قاضی دعا مانگے گا۔ میری بہنوں یہ جملہ سننا، قاضی نکاح کے بعد دعا مانگتا ہے، اے اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت ڈال جیسے آدم و حوا میں تھی، اے اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت ڈال جیسے محمد رسول اللہ، زور سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں میں تھی۔ مگر سنو سنو سنو، اگر نکاح نبی کی سنت ہے، نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اگر نکاح کو ہم نے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں سے نہیں کیا، نکاح کو سنت کے اعتبار سے نہیں کیا اور نکاح میں خرافات کیا، ناچ گانا کیا، شرک کے کام کیا، کفر کے کام کیا، اللہ کو ناراض کرنے کے کام کیا، نکاح نبی کی سنت ہے مگر تیرے ابا کی سنت کے حساب سے کیا، خالہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، پھوپھی کی خواہش پوری، اما جان کی خواہش پوری کیا، مگر نبی کی سنت کا خیال نہیں رکھا۔ تو حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے اللہ والے، بڑے سے بڑے ولی کو لا کر اگر تم نے دعا کروائی کہ اے اللہ اس جوڑے میں محبت ڈال دے، اور اگر تم نے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا، اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا، تو بڑے سے بڑے ولی کی دعا بھی ہمارے تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ کیا بھائی؟ پیارے آقا نے کیا فرمایا سن لو میرے بھائیوں، میری بہنوں، پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ 3 مرتبہ یہ فرمایا، اے لوگو نکاح کو اتنا آسان کرو، نکاح کو اتنا آسان کرو، نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، بدکاری مشکل ہو جائے، حرام کاری مشکل ہو جائے، نکاح کو شادیوں کو اتنا آسان کر دو کہ مسلمان جوان بدکاری کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے، حرام کاری کی طرف جانے سے پہلے اور زنا کی طرف جانے سے پہلے مسلمان جوان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ میں زنا کروں کیوں، میں حرام کاری کی طرف جاؤں کیوں، کیونکہ جس نبی کو میں مانتا ہوں اس نبی نے نکاح کو بہت آسان کر کے دکھایا ہے۔ آج نکاح ہماری خرافات کی وجہ سے مشکل ہو رہا ہے۔ پھر ہمیں شکایت کیا ہے کہ ہماری بیٹیاں، یہ جملہ مجھے یاد آ گیا تو کہہ رہا ہوں مولانا، اس وقت ملک میں سب سے بڑا جو
کبھی سوچ نہیں سکتے تھے، کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایمان والوں کی بیٹیاں، ایمان والوں کی بیٹیاں، ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایمان والوں کی بیٹیاں کفر کی دہلیز پر جائیں گی، ہم سوچ نہیں سکتے تھے۔ مگر آج پورے ملک میں باقاعدہ خبریں آ رہی ہے کہ سینکڑوں ایمان والوں کی بیٹیاں، ایمان والے بیٹے، ایمان والے جوان، سینکڑوں جوان اور سینکڑوں بیٹیاں عدالتوں میں جا کر اپلیکیشن دے رہی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ایمان اور اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کرو۔ میری بہنوں سے میں کہوں گا، میرے بھائیوں سے میں کہوں گا، اگر کسی کی بیٹی اگر غلط راہوں پر جاتی ہے، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، مگر کسی کی بیٹی اگر غلط راہوں پر چلی جاتی ہے تو اس کی زندگی کی پوری عزت مٹی میں مل جاتی ہے، وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ لیکن ایسے وقت میں آج اصلاح معاشرہ کے اس جلسے سے میں یہ کہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری اولاد کی صحیح اسلامی اور ایمان کے اعتبار سے تربیت کرے، ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ وہ حدیث میں نے پڑھا خطبے میں کہ پیارے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کلکم راع کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اے میرے بھائیو سنو سنو، ہمارے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ تم میں، نبی کے الفاظ ہے، کلکم راع، کہ تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ماں ذمہ دار ہے، جیسے مفتی محمد صالح صاحب نے کہا، کیا کہا؟ کہ ہم سنتے ہیں، کہاوت بھی ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ ماں ہی اگر بے دین ہو، وہ ماں ہی اگر دنیا کی گندگیوں میں ملوث ہو، اگر وہ ماں ہی بچوں کی صحیح تربیت نہ کر پائے تو پھر اولاد ایمان سے نکلنے میں ان کو آسانی ہو جاتی ہے، اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ آج آپ دیکھو، میری بہنیں میری بات کو سن رہی ہے، میں میری بہنوں سے کہہ رہا ہوں، اور میرے بھائیوں آپ بھی اس بات پہ غور کرو کہ ہم اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کتنے پیار بھرے انداز میں ہم سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، اللہ میری بہنوں، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، میرے جوانوں، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر بار والوں کو، نارا، جہنم کی آگ سے۔ اللہ کہہ رہا ہے۔ آج آپ دیکھو عورتوں کا یہ حال ہے، اسماعیل بھائی، عورتوں کا یہ حال ہے کہ اگر 2 مہینے کا بچہ ہے مولانا، 4 مہینے کا بچہ ہے مولانا، اور بچے نے اگر رویا تو پھاٹ کر کے ماں اس کے ہاتھ میں موبائل تھما رہی ہے، موبائل تھما رہی ہے۔ آج اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جوانوں میں تم سے بھی کہوں گا کہ اس وقت سب سے بڑا شیطان اگر کوئی بنا ہوا ہے، یہ سب سے بڑا اگر بگاڑ کا ذریعہ کوئی بنا ہوا ہے تو یہ ہمارے ہاتھوں کا موبائل سب سے بڑا بگاڑ کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ آج ماؤں سے میں کہوں گا، جو روتے ہوئے بچے کو خاموش بٹھانے کے لیے، جو روتی ہوئی بیٹی کو خاموش کرنے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہے اور اس کو میوزک لگا کر دے دیتی ہے، اس کو گانا لگا کر دے دیتی ہے، تو میری بہنوں میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جن اولادوں کو تم نے بچپن سے موبائل کا عادی بنایا، میوزک سننے کا اور گانے سننے کا عادی بنایا، تو پھر ان اولادوں سے تمنا مت کرنا کہ ان اولادوں کو پھر قرآن کے پڑھنے میں مزہ آئے،
پھر تمنا مت کرنا کہ ان کو دین کی باتیں سننے میں مزہ آئے گا، پھر تمنا مت کرنا کہ یہ ہماری تمہاری فرمانبردار ہوگی۔ آج آپ دیکھیں کہ جان مالک ہے، کیوں؟ پیٹرول ہمارے پاس، ڈیزل ہمارے پاس، سونے کے خزانے ہمارے پاس، ساری چیزیں ہمارے پاس، لیکن اشارہ کر رہا ہوں کہ پورے انٹرنیشنل لیول پر کیوں مارے جا رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پر کیوں نشانہ بنائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے اس پیغام پر عمل نہیں کیا۔ اللہ نے کہا تھا آپس میں جھگڑنا مت، آپس میں لڑنا مت، آپس میں تنازع مت کرنا ورنہ کمزور ہو جاؤ گے۔ آج اگر عالمی لیول سے بھی ہم دیکھیں تو آپس میں اتنا زبردست ہم لڑ رہے ہیں کہ دنیا کی دشمن طاقتیں ہماری اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ بولو صحیح بات ہے؟ اچھا مجھے آپ کے گاؤں کا تو نہیں معلوم، لیکن میں نے یہ بات چھیڑ دیا ہوں تو میرے گاؤں کی بات کرتا ہوں۔ آپ کے گاؤں کا کیا حال ہے مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کرے کہ آپ کے گاؤں میں آپس میں خوب محبت ہو، کہہ دو آمین۔ ہاں تو آج میری بات آ گئی تو میں کہہ رہا ہوں کہ گولئی پور والوں، بلرام پور والوں، گونڈا والوں، بستی والوں، اتر پردیش کے میرے بھائیوں، میں آپ سے گولئی پور کے میرے گاؤں کے لوگوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی بھی قسم کا آپس میں جھگڑا ہوگا، آپس میں انتشار ہوگا، آپس میں لڑائی ہوگی تو خدا کے واسطے انہیں اس لڑائی کو ختم کرو، کیونکہ نبی نے ہم کو یہ بھی سکھایا ہے۔ آج ہم معمولی باتوں پر جھگڑتے ہیں۔ سگا بھائی ایک بالش کے اندر آ گیا، سگی بہن ہماری زمین میں ایک بالش کے اندر آ گئی، تھوڑی باتوں پر جھگڑا، کیوں؟ مسلمان سے جھگڑا، مسلک کے نام پر جھگڑا، برادری کے نام پر جھگڑا، جماعتوں کے نام پر جھگڑا۔ میں گولئی پور والے آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، سنو کتنی پیاری بات ہمارے نبی نے کہی، المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رشتہ میرے نبی نے جوڑا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو میں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہوں مولانا کہ جو رشتہ ہمارے نبی نے جوڑا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ رشتہ ہمارے خون کے رشتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑے کو اگر اپنے اندر پنپ رہا ہوگا تو اسے ختم کرے، محبت کا ویوہار کرے، سلام کو پھیلائے۔ نبی نے کہا کہ سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرے، کیونکہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اللہ تم کو سلامت رکھے، اللہ تم کو محفوظ رکھے، اور پھر اس کا وہ سامنے سے جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، کہ وہ بھی دعا دیتا ہے کہ اللہ تم کو بھی سلامت رکھے۔ تو آپس کے انتشار کو ختم کرو، آپس کے جھگڑوں کو ختم کرو۔ اور پھر ایک بات یہ بھی کہوں گا میرے جوانوں، میرے بھائیوں، گولئی پور والوں، کہ خدا کے واسطے اس پیغام کو سمجھو کہ اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ میں نے دیکھا مولانا، مجھے تھوڑا افسوس ہو رہا ہے، نماز میں مسجد میں گیا 2 ٹائم، میں تھوڑا سا افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس انداز میں اللہ کے گھر میں نمازیوں کی تعداد ہونی چاہیے، میرے جوانوں مجھے معاف کرنا، ویسی تعداد نہیں ہے، ویسی تعداد نہیں ہے۔ او یارو، بلکہ ایک جملہ میں کہوں گا، اور پیارے آقا نے بھی فرمایا ہے کہ عقل مند وہ ہے، یہ دیکھو میری بہنیں بھی اس جملے کو سنے، بڑا پیارا جملہ یاد آ گیا کہ پیارے آقا نے بھی فرمایا عقل مند وہ ہے، ہوشیار وہ ہے، چالاک وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، ہوشیار وہ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کسی کو معلوم ہے کہ کب مریں گے؟ میں ابھی بیان کر رہا ہوں، میرا پلان ہے رات میں وہاں سوؤں گا، صبح میں 2-3 جگہ جاؤں گا، پھر ٹرین سے نکل جاؤں گا، پھر وہاں پرسوں میں کشمیر جاؤں گا، یہاں جاؤں گا، وہاں جاؤں گا، سارے پلان ہیں، لیکن مجھے خود کو خبر نہیں کہ یہاں سے کرسی پر سے اٹھ کے جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔
मौत का कोई भरोसा नहीं। और मौलाना एक बात कि कोरोना ने तो बहुत कुछ सिखा दिया। कोरोना ने, हम तो कहते हैं कि सब अल्लाह के हाथ में है, तो शायद अल्लाह ने कोरोना भी मकसद के तहत भेजा था कि सुधर जाओ। बल्कि मैंने तो मीडिया वालों से भी कहा, हिंदू भाइयों से भी कहा, क्यों, मेरे एक दोस्त है मीडिया के पत्रकार शिखर पाटिल, हिंदू दोस्त है, तो उन्होंने मुझसे डरते डरते कहा, मुफ्ती साहब एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछो। देखो सुनो क्या कह रहा हूं। मैंने कहा पूछो। कहा कि मुफ्ती साहब कोरोना के वक्त में मौतें बहुत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछो। कहा कि मुफ्ती साहब आपके लोग यानी मुसलमान लोग कम क्यों मर रहे हैं? कम क्यों मर रहे हैं? मुसलमान कम क्यों मर रहे हैं? तो मैंने मजाक में कह दिया, अभी मुझे और दो बातें समझानी है बहुत अहम, तो मैंने मजाक में कह दिया कि भैया हम कम इसलिए मर रहे हैं कि बदमाशी तुमने की है। कोरोना पूरी दुनिया में घूम रहा था, उसको उसके मजहब का पता नहीं था, मगर बदमाशी तुमने की है। कोरोना जब इंडिया आया तो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, सीधा निजामुद्दीन गया, वजू किया, मौलाना साहब से मुलाकात किया, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। तो कोरोना को मुसलमान किसने बनाया? तुमने बनाया। कोरोना को निजामुद्दीन से किसने जोड़ा? तुमने जोड़ा। कोरोना को तबलीगी जमात से मुसलमानों से किसने जोड़ा? तुमने जोड़ा। तो कोरोना जब मुसलमान हो गया तो बिरादरी वालों को क्यों मारेंगे? अरे बोलो, सुनो एक और बात, अल्लाह जो भी करता है, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, जो भी करता है अच्छा करता है। कोरोना एक और वजह मेरे जहन में आई मौलाना कि कोरोना क्यों आया, तो आप सुन लो। कोरोना के एक महीने पहले तक के पूरे हिंदुस्तान का क्या हाल था मालूम है आपको? पूरे हिंदुस्तान का हाल ये था मौलाना कि पूरे हिंदुस्तान में धरने दे रहे थे मुसलमान, एनआरसी, सीए, पूरे मुल्क में धरने हो रहे थे। और मुल्क की हुकूमत और कुछ शैतान हमसे क्या कह रहे थे? यहां से निकल जाओ, मुल्क से निकल जाओ, यहां से निकल जाओ, मुल्क से निकल जाओ। कोरोना आया, पूरा माहौल बदल गया। अब जो लोग मुल्क से निकालने की बातें कर रहे थे, अब वो लोग मोबाइल में भी हमको कह रहे हैं कृपया अपने घरों में रहिए। घरों से बाहर, मुल्क से बाहर नहीं, कहां से बाहर ना निकले? अरे बोलो, घर से मत निकल मेरे बाप, तू घर से भी निकलेगा तो लफड़ा होगा। क्यों भाई? तो हमारा तो मानना है कि मैं दो अहम बात खत्म करूंगा, 12 बज गए, मैंने कहा था कि 12 से ज्यादा नहीं बनेगा, तो अब दो अहम बात खत्म कि कोरोना आया तो ये अल्लाह की तरफ से पैगाम। और एक बात देखो, ये मुल्क बड़ा प्यारा है, आखिरी बात सुन लो इस्माइल भाई, ये पैगाम भी दे रहे मौलाना हम इस प्रोग्राम के जरिए से, ये मुल्क बहुत प्यारा है। बरसों से, सैकड़ों साल से, हजारों साल से इस मुल्क में हम हिंदू मुसलमान एक साथ रहते चले आ रहे हैं। याद रखो, बरसों से हम हिंदू मुसलमान एक साथ रहते चले आ रहे हैं। तो मुसलमानों ये कोशिश करो कि हम इस मुल्क में नफरतों को फैलने, जोर से बोलो, नफरतों को फैलने नहीं देंगे। इस प्यारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम दुश्मनी को आम होने नहीं देंगे। कोई कितना भी बहकाए, हम गांव में आपस में कभी लड़ेंगे नहीं। आइए, अब माहौल भी इस वक्त पूरा तकरीबन चेंज हो चुका है, ठंड भी थोड़ी बढ़ चुकी है, और मैं समझता हूं कि नौशाद मियां भी यहाँ पर हाजिर है। कहाँ है दूल्हा मियां? माशाअल्लाह। देखिए, दो काम, एक तो हम अभी निकाह पढ़ाएंगे और दूसरे ये कि आखिर में हो सकता है कि मैं भूल जाऊं, इसलिए मैं पहले कह रहा हूं कि आखिर में दुआ होगी। दुआ कोई नहीं छोड़ना, क्योंकि अल्लाह को दुआ मांगना बहुत पसंद है, अल्लाह को मांगना बहुत पसंद है। प्रॉब्लम यह है कि हमने मांगना छोड़ दिया। क्यों भाई? जबकि अल्लाह को क्या पसंद है? मांगना बहुत पसंद है। तो गांव के लिए भी मांगो, मुल्क के लिए भी दुआ मांगना है। लेकिन निकाह पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात कहूं कि रिश्तेदार है मोहम्मद इस्माइल साहब, क्या नाम थे इनके अब्बा? चाचा थे ना? हाँ, अकबर अली है ना, और अनवर अली।
انور علی آپ کے چاچا اور یہ نوشا میاں کے والد ہے نا، ہاں اکبر علی جس نام سے تھے، ان کے والد کا انتقال ہوا، اسماعیل کے چاچا کا انتقال ہوا، اور کورونا میں مولانا کئی لوگ ہمارے قریبی رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں۔ آج ہم کو ان کے لیے بھی دعائیں کرنا ہے، کہو کرے گے انشاءاللہ، کہو کرے گے انشاءاللہ۔ ہاں تو یہاں پر نکاح ہو رہا ہے۔ دیکھو میں اس کو دولے کو مبارکباد اس اعتبار سے بھی دوں گا کہ بیٹا اتنے علماء ایک ساتھ کبھی کسی کے نکاح میں نہیں رہتے، یقیناً تم مبارکباد کے قابل ہو کہ اتنے علماء آج تمہارے نکاح میں ایک ساتھ اسٹیج پر موجود ہے۔ اگر ہم ایسا نکاح کرتے ہیں، دھوم دھڑاکا کرتے ہیں، اللہ بھی ناراض، اللہ کا رسول بھی ناراض، سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے، زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج بڑی سادگی کے ساتھ میں ہمارے اس بیٹے کا کیا نام ہے بیٹے تیرا؟ محمد جاوید کا نکاح بڑی سادگی کے ساتھ میں آج علماء کی موجودگی میں یہاں پر ہوگا، تو یہ بڑا عمل ہے۔ اور میں اس لیے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں میری بہنوں سے بھی، آپ سے بھی، کہ اپنے بیٹوں کا، اپنی بیٹیوں کا نکاح جتنا سادگی کے ساتھ کر سکتے ہو کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جس نکاح میں سب سے کم خرچ ہوا ہو، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کہ جس نکاح میں سب سے کم خرچ ہوا ہو، اللہ کی جانب سے اس نکاح میں رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہے، اس جوڑے میں ان کی زندگی میں برکتیں ہوتی ہے۔ تو سچی بتاؤ ہاتھ اٹھا کر، ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ اپنی بیٹی اور اپنے بیٹوں کی زندگی میں برکتیں ہوں؟ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، چاہتے تو ہم ہیں کہ سکون ہو زندگی میں، مگر کچھ حرکتیں ایسی کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو نکاح بڑی سادگی سے ہوگا۔ میں تو کبھی ہندو بھائیوں میں بھی جاتا ہوں، تو ہندو بھائیوں میں بھی ابھی میں دمن گیا تھا، جو گجرات کا کنارہ ہے، سمندری کنارہ، وہاں پر کچھ ہندو بھائیوں نے، سادھو سنتوں نے میرا پروگرام رکھا تھا، اور غریب بچیوں کا، غریب بچوں بیٹوں کی شادیاں رکھی تھی۔ تو میں نے ہندو بھائیوں کو بھی وہاں پر سمجھایا کہ دیکھو شادی نکاح ہر دھرم میں ہے، ہر مذہب میں ہے، جتنا اس کو آسان کرے گے، چاہے آپ ہندو ہو چاہے آپ مسلمان ہو، شادی کو جتنا آسان کرے گے مصیبت سے بچو گے۔ ہم شادیاں مشکل کر رہے ہیں، دہیج دے کر، جہیز دے کر، ہنڈا دے کر، جوڑے کی رقم دے کر، یہاں دی جاتی ہے۔ مگر میں ایک مرتبہ میں لکھنؤ گیا تو میں نے دیکھا جناب ٹو ویلر بھی دی جا رہی ہے، ٹو ویلر بھی دی جا رہی ہے، فور ویلر بھی دی جا رہی ہے۔ تو یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ اسلام، دھرم، قرآن، شریعت، نبی اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو کیا کرو؟ آسان کرو۔ اور پھر کہوں گا کہ کسی بھی قسم کا انتشار، لڑائی جھگڑا اپنے اندر پھیلنے مت دو۔ آئیے میں بس دعا سے پہلے میں چاہوں گا کہ مولانا بشیر صاحب، میں ایک کام کرتا ہوں، میں خطبہ پڑھ دیتا ہوں نکاح کا، اور مولانا بشیر صاحب ہمارے بڑے ہیں، وہ ایجاب و قبول کروائیں گے۔ ہاں بالکل، خطبہ پڑھ دوں گا۔ مہر کیا ہے بیٹا؟ 36 گرام سونا بشکل بیٹی کا رستہ ہوگا بیٹا۔ بھائی مہر بھی بہت نقد ادا کرنے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ نکاح میں سب سے اصل کیا ہے؟ مہر ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کیمرے والے کو ایڈوانس، کھانے والے کو ایڈوانس، ٹینٹ والے کو ایڈوانس، باجے والے کو ایڈوانس، اور جس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا وہ، ارے بولو ادھار۔ کہ نکاح کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے۔ اور یہ علماء بیٹھے ہیں، سنت کے معنی طریقے کے ہوتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا
پورا طریقہ سکھایا ہے، دکھایا ہے، بتایا ہے، بلکہ ہم تو بڑے گرو سے کہتے ہیں، ہم تو بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو نبی ایسا دیا، اللہ نے ہم کو رسول ایسا دیا، اللہ نے ہم کو پیغمبر ایسا دیا، اللہ نے ہم کو ٹیچر، اللہ نے ہم کو معلم ایسا دیا کہ اس معلم نے ہم کو پیشاب اور پاخانے کے طریقے تک سکھایا ہے۔ اس نبی نے ہم کو یہ بھی سکھایا ہے کہ ٹوائلٹ میں جائیں تو کیسے جائیں، کپڑے پہنے تو کیسے پہنے، جوتا پہنے تو کیسے پہنے، اگر بال بنانا ہے تو کیسے بنائیں، وہ ہم کو نبی نے سکھایا ہے۔ تو اکثر علماء کے بیان میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو نبی ہمیں پیشاب اور پاخانے کے طریقے سکھا رہا ہے، جو نبی ہمیں بال بنانے کا، کرتا پہننے کا، جوتا پہننے کا طریقہ سکھا رہا ہے، کیا وہ نبی ہمیں نکاح کا طریقہ نہیں بتائے گا؟ تو نکاح کا طریقہ بھی پیارے آقا نے ہم کو بتایا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی کیا ہے، اور پیارے آقا نے اپنے دوستوں کو یہ کہا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، اور جو نکاح جتنا آسان ہوگا، آسان یعنی جس نکاح میں خرچہ سب سے کم ہوا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نکاح میں برکت ہوگی، اس نکاح میں برکت ہوگی، اس نکاح میں برکت ہوگی۔ اچھا ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں ایک دم شاندار نکاح ہم کریں گے، پورے گاؤں کو کھانا دیں گے، اور ایسی شادی میں اپنی بیٹی کی کروں گا، یا ایسی شادی میں اپنے بیٹے کی کروں گا کہ بس پورا گاؤں دیکھتے رہ جائے، پورا علاقہ دیکھتے رہ جائے، اور سب کی زبان پر یہ الفاظ آئے کہ انہوں نے جیسا نکاح کیا ویسا ابھی تک کسی نے خرچہ نہیں کیا۔ نہیں میرے بھائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو نکاح جتنا آسان ہوگا، جس نکاح میں جتنا کم خرچ ہوا ہوگا، پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ اس نکاح میں اتنی برکت ہوگی۔ اور جوانوں، میں آپ میری نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں تو میں ایک بات اور ایک حدیث مجھے یاد آ گئی تو میں آپ کو کہہ دوں کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی ٹولی، اے جوانوں کی ٹولی، من استطاع منکم الباء، جو تم میں نکاح کی طاقت رکھتا ہے، جو تم میں شادی کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، تو نبی نے فرمایا کہ اس کو چاہیے، جو شادی کی طاقت رکھتا ہے تو نبی نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، نکاح کر لے۔ اب دماغ میں یہ آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا اے جوانوں کی ٹولی، تو یہ ایک بات مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہتے کہتے کہ پیارے آقا نے فرمایا اے جوانوں کی ٹولی۔ دیکھیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیارے آقا نے فرمایا اے جوانوں کی جمع، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، جو تم نے نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر لو۔ تو یہاں ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا کہ نکاح کی اصل عمر ہے وہ جوانی کی عمر ہے، جوانی کی عمر ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے جوان کمانے کے چکر میں، کمائی کے چکر میں انگلینڈ، امریکہ، دبئی، کویت، قطر، عمان، میں نے ایک جوان سے پوچھا بھائی نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی؟ تو بولے مفتی صاحب نہیں، مفتی صاحب نہیں۔ میں نے کہا عمر کتنی ہے آپ کی؟ سنو ادھر، اے بیٹا بہت اہم بات سمجھا رہا ہوں، ایک بہت اہم بات سمجھا رہا ہوں۔ میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا شادی ہو گئی؟ کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا عمر کتنی ہے؟ تو کہا کہ مفتی صاحب 35 سال۔ کتنی ہے؟ 35 سال۔ تو میں ایک دم سادے انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میں نے کہا یار 35 سال عمر ہے، اور پیارے آقا نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60-70 سال کے اندر ہوگی، تو 60 میں سے 35 تو تیرے نکل گئے۔ اچھا جوان کب ہوتے ہیں؟ سب کو معلوم ہے، عمر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اے جوانوں کی جماعت، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر لو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، نبی نے اس کے فائدے بھی بتایا مولانا، کہ نبی نے کہا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اے جوانوں، نبی نے یہ کہا، میری بہنیں بھی سن لے کہ نبی نے یہ کہا کہ جوانوں نکاح کر لو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہاری نگاہوں کی حفاظت کرے گا۔
اب ذہن میں آتا ہے کہ بھیا یہ نکاح کا کون سا فائدہ ہے؟ نگاہ کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت یہ کون سا فائدہ ہے شادی کا؟ یہ کون سا فائدہ ہے نکاح کا؟ تو سن لو، دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ زنا کے دروازے، حرام کاری کے دروازے، بدکاری کے دروازے، گناہوں کے دروازے ان نگاہوں سے کھلتے ہیں، چوری چوری، چھپکے چھپکے، سب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ جوانوں نکاح کر لو، نکاح کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہاری نگاہوں کو نیچا رکھے گا، یعنی اللہ تمہاری نگاہوں کی حفاظت کرے گا۔ ہندو بھائی ہو یا مسلمان ہو، ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ملک میں مولانا ایک سنگین مسئلہ ہے، ملک میں آج 6 سال کی بیٹی محفوظ نہیں، 8 سال کی 10 سال کی معصوم بچی محفوظ نہیں، ملک میں ریپ عام ہو گیا، زنا عام ہو گیا، بلاತ್ಕಾರ عام ہو گیا، اور اتنے درندہ انسان بن گیا ہے کہ بلاತ್ਕਾਰ کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں نے یہی الفاظ کہا تھا کہ اگر ملک سے بلاत्कार کو روکنا چاہتے ہو اور اپنی بیٹیوں کی سرکشا، اپنی بیٹیوں کی حفاظت چاہتے ہو، کیونکہ آپ دیکھو دلت بیٹیوں کا بھی ریپ ہو رہا ہے، ہندو بیٹیوں کا بھی ریپ ہو رہا ہے، کوئی ذات اور دھرم کی بات نہیں، بیٹیاں محفوظ نہیں ہے، بیٹیاں مہیلائیں سرکشت نہیں ہیں، محفوظ نہیں ہے۔ تو میں نے اس وقت ایک جملہ کہا کہ ہمارے نبی نے یہ کہا ہے کہ نکاح میں جلدی کرو اور نکاح کو آسان کرو، اگر نکاح آسان ہوگا تو ایٹومیٹک یہ گندگیاں ختم ہوگی۔ ہمارے یہاں ایک نیتا ہے مولانا، آپ نے نام سنا ہوگا، راج ٹھاکرے، سنے نا؟ سنے نا؟ میرا خیال یو پی والوں نے زیادہ سنی، سمجھ گیا اشارہ میرا؟ اشارہ سمجھ گیا میرا کیا؟ تو راج ٹھاکرے نے مولانا ٹیبل ٹھوک کر جب مہاراشٹر میں ریپ کے معاملے آئے اور ہندوستان میں ریپ کے معاملے آئے تو مولانا راج ٹھاکرے نے ٹیبل ٹھوک کر صدر میں یہ لفظ کہا تھا کہ اگر تم ریپ سے اس ملک کو بچانا چاہتے ہو، بیٹیوں کی مہیلاؤں کی سرکشا اور حفاظت چاہتے ہو، تو یہ میرے یا کسی مسلمان کے جملے نہیں ہیں، راج ٹھاکرے کے یہ جملے، اس نے ٹیبل ٹھوک کر کہا تھا کہ اسلام کا قانون لاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے اگر ماحول بناؤ گے تو ریپ ختم ہو جائے گا، اسلامی بلکہ مسلمانوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں، یہ صرف ہندوؤں سے نہیں، مسلمانوں میں بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوانی کی جو اصل عمر ہے وہ ختم ہو جا رہی ہے۔ پھر بچے کیا کر رہے ہیں، جوان کیا کر رہے ہیں، زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، موبائل میں زنا کو آسان کر دیا، گندی گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں، گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندے گندے کام کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو اصل جوانی کی عمر ہے، یہ میں ایک دم آپ کو صاف انداز میں، سادے انداز میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، بالکل کلیئر انداز میں کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا، آپ کے ہمارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ زنا اگر عام ہوگا، سنو یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، جس علاقے میں، جس بستی میں، جس سماج میں، جس قوم میں، جس قبیلے میں، جس علاقے میں زنا عام ہوگا، بدکاری عام ہوگی، حرام کاری عام ہوگی، تو پیارے آقا نے فرمایا اللہ اللہ زمین اور آسمان سے عذاب کے دروازے کھول دے گا، عذاب آئیں گے۔ یہ تو کورونا وائرس آیا، اس سے بھی خطرناک عذاب آئیں گے۔ زنا عام ہوگا، بدکاری عام ہوگی، حرام کاری عام ہوگی، اللہ کے عذاب کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس لیے آج بات آ گئی، نکاح کی محفل بھی ہے گویا کہ، تو یہ بات یاد آ گئی، تو بولے والوں میں آپ سے کہوں گا کہ اپنی بیٹیوں کا، اپنے بیٹوں کا نکاح جلد کرنے کی فکر کرو، اور جتنا نکاح کو آسان کر سکتے ہو آسان کرو، جتنا آسان کر سکتے ہو آسان کرو، جتنا آسان کر سکتے ہو آسان کرو۔ آج عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، عورتیں جانتی ہیں کہ نکاح کیسے مشکل ہوتا ہے، کس طریقے سے جہیز بڑھایا جا رہا ہے، کس طریقے سے ماحول خراب ہو رہا ہے، اور آج مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اب ہم مسلمانوں میں بھی نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہنڈا بھلے آپ کے یہاں نہ مانگا جاتا ہو، مگر ہمارے یہاں کئی علاقوں میں ہنڈا مانگا جا رہا ہے۔ جہیز ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں نہ ہو، آپ
चिट्ठी में लिख कर देते हैं कि 2 व्हीलर भी, अरे बोलो, जरूरी है। मैं हमारे इलाके की बात कर रहा हूं और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारे इलाके की इधर उधर की गंदगी आपके यहाँ ना आए। आपको कोशिश करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगी। ये उलमाए किराम बैठे हैं, मैं उलमाए किराम से भी कहूंगा, हालांकि उलमाए किराम बड़ी मेहनतें कर रहे हैं, बड़ी कोशिशें कर रहे हैं उम्मत को समझाने की, इस्लाही मुआशरा के उन्वान से मस्जिदों में समझाने की, हर तरह से उलमाए किराम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उम्मत का भी फर्ज बनता है, उम्मत का भी फर्ज बनता है कि उम्मत भी इस पैगाम को समझे। मैं हैदराबाद गया, मौलाना एक अजीब बात याद आया। काजी साहब ने महर, जैसे भी यहाँ पर कितना महर है, 36 ग्राम सोना। सुनो, बड़ी अजीब बात याद आ गई। तो काजी साहब ने वहां पर महर का ऐलान किया, 200 ग्राम सोना बशक्ले देवरा। तो मैंने कहा काजी साहब इतना खतरनाक महर, इतना डेंजर महर, इतना खतरनाक महर, ये इतना क्यों? तो काजी साहब कहने लगे हम लोगों ने अपने इलाके में माहौल ऐसे ही बनाया है। मैंने कहा ऐसा माहौल क्यों बनाया है? तो सुन लो काजी साहब क्या करें, हम लोगों ने महर ज्यादा इसलिए रखते हैं हम लोग ताकि वो छोड़े ना, क्या ना करे, छोड़े ना। तो मैंने कहा पकड़े ना। जब आप महर इतना महंगा रखोगे तो उसको तो कम से कम 10 साल दुबई में गुजारना पड़ेगा। तो भाई उसको तो फिर बाहर से पैसा लाना पड़ेगा। नबी ने तो कहा कि निकाह को आसान करो, नबी ने कहा शादियों को, अरे बोलो भाई, आसान करो। निकाह आसान होगा, शादियां आसान होगी तो जिना खत्म होगा, हरामकारी खत्म होगी, बदकारी खत्म होगी। और आखिरी पैगाम जब तक के बेटी की दस्तखत लेकर ये लोग आ रहे हैं तो देखो मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब ने भी वो आयत पढ़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो आखिरी पैगाम में भी आपको दूंगा गोलईपुर वालों कि देखो कुरान में 6666 आयतें हैं। कितनी आयतें हैं? अगर हो सकता है ना मालूम हो तो कम से कम इतना तो इल्म में आ जाएगा। कुरान में 6666 आयतें हैं। कुरान में रोजे का भी ऑर्डर, कुरान में नमाज का भी ऑर्डर, कुरान में ज़कात का भी हुक्म, कुरान में हज का भी हुक्म। ऐसे कई हुक्म है, कई कामों को करने का ऑर्डर है और कई कामों से रुकने का ऑर्डर है। तो कुरान में 6666 आयतें हैं। लेकिन गोलईपुर वालों, मेरे भाइयों मेरी बहनों, सुन लो कि कुरान में रोजे का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में हज का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में सदका खैरात का हुक्म पहले नहीं आया। ये उलमा बैठे हैं, कुरान की सबसे पहली आयत, कुरान में अल्लाह का सबसे पहला जो ऑर्डर आया वो ऑर्डर है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझको पैदा किया। तो कुरान में पढ़ने का हुक्म पहले आया, तालीम का हुक्म पहले आया, एजुकेशन का हुक्म पहले आया, शिक्षण का हुक्म पहले आया। उलमा ने बड़ी प्यारी बात कही है कि अल्लाह ने रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सदका और खैरात, इन तमाम चीजों से पहले अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म इसलिए दिया कि वो रब जानता है जब मेरा बंदा पढ़ेगा नहीं तो मुझे भी नहीं पहचानेगा। पढ़ेगा तो जानेगा जिंदगी किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा मौत किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा नफा किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा नुकसान किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा सारा सिस्टम किसके हाथ। इसलिए अल्लाह ने सबसे पहले ऑर्डर पढ़ने का दिया है। ये आयत सुनाकर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे भाइयों, तालीम बड़ी अहम है, एजुकेशन बड़ा अहम है, शिक्षण बड़ा अहम है। तो गोलईपुर वालों तय कर लो कि हम चाहे कुछ भी हो जाए अपनी औलाद को अच्छी तालीम देंगे, कहो इंशाअल्लाह, है ना। बल्कि मैं एक जुमला और आगे बढ़कर कहूंगा कि एक वक्त अगर भूखा रहना पड़े, सुनो ये जुमला, एक वक्त अगर भूखा रहना पड़े तो चलेगा मगर अपनी औलाद को अच्छी तालीम दो। और वो आयत भी जो खुतबे में पढ़ा मैंने, अब अल्हम्दुलिल्लाह दस्तखत लेकर बेटी की आ गए हैं, तो वो आयत भी कि अल्लाह क्या कहता है, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि अल्लाह कहता है कि जिंदगी में अगर तुमने
رتی برابر بھی اچھا کام کیا ہے تو اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کا انعام تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تو آج میں یہیں پر بات ختم کر رہا ہوں اسماعیل میاں کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے، آپ کے پریوار نے، آپ کے دوستوں نے یہ جو کام کیا ہے، گاؤں میں اتنا شاندار پروگرام آپ نے سجایا ہے، یہ کتنا بڑا نیک کام ہے، اس پر کتنا اجر ملے گا، کتنا انعام ملے گا۔ اگر ایک بات بھی علماء کی کسی کے دل اور دماغ میں بیٹھ گئی اور عمل کرنے والا بن گیا تو اس پر کیا اجر ملے گا، کیا انعام ملے گا، یہ میں اور آپ نہیں بتا سکتے۔ تو اسماعیل میاں نے حافظ عاقب صاحب، حافظ محمد عاقب صاحب، محمد عارف صاحب، اسماعیل بھائی کا پورا پریوار، یونس ہے اور پورے گاؤں کہ آپ لوگوں نے یہ جو اچھا کام کیا ہے کہ علماء کرام اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں اور آپ لوگوں نے 4-5 گھنٹہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنا، تو یہ بہت بڑا کام آپ لوگوں نے کیا ہے۔ اللہ اس کا میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، سب نے آمین کہنا نہیں معلوم، اللہ کس کے آمین کو قبول کر لے۔ میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، جن لوگوں نے بھی یہ نیک کام کیا ہے، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کیا ہے، کیونکہ ہنسی کھیل نہیں ہے، کتنی محنت لگتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں صبح سے اس کو پاگل کی طرح کام کر رہا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، ابھی اسماعیل کے چھوٹے بھائی اسحاق کا جو لڑکا ہے چھوٹا، وہ یہیں پر کچھ کام کر رہا تھا، گر گیا، اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا، ابھی اس کو بستی لے کر گئے، بستی لے کر گئے، تو اس کے لیے بھی ہم کو دعا کرنا ہے۔ تو جتنی محنتیں ان لوگوں نے کیا ہے، اور یہ علماء کو لانا یہ ہنسی کھیل نہیں، بڑی محنت لگتی ہے، بڑا وقت، بڑی قربانی لگتی ہے۔ تو جن لوگوں نے، میں دعا کر رہا ہوں سب نے آمین کہنا، میرے مولا جن لوگوں نے اس پروگرام کو سجانے میں، سوارنے میں روپیوں سے کام کیا، اپنے مال کو خرچ کیا یا اپنی صلاحیتوں کو لگایا اور اپنی محنتوں کو لگایا، میرے مولا جن لوگوں نے اس پروگرام کو سجانے میں محنتیں کی ہے، ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ میں نے دیکھا 4 بجے رات میں 3 گاڑیاں بھر کر مجھے لینے منکپور آ گئے، 4 بجے رات میں منکپور آ گئے آپ کے گاؤں کے سارے جوان، 3 گاڑیاں بھر کے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بڑے اخلاص سے آپ نے یہ پروگرام کیا، بڑی محبتوں سے آپ نے یہ پروگرام کیا، اور آپ دیکھو کہ آس پاس پورا پانی بھرا ہوا ہے، لیکن جس جگہ پر جلسہ ہو رہا ہے اللہ نے اس جگہ کو سرکشت رکھا، محفوظ رکھا، اور پورا ماحول اخیر تک کے اچھا رہا۔ تو یہ آپ کا اخلاص ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ اس کا بہترین بدلہ آپ کو نصیب فرمائے۔ اور آخری پیغام، ہو سکتا ہے کہ میرے ہندو بھائیوں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، میں ان سے بھی کہوں گا اور مسلمانوں آپ سے بھی کہوں گا کہ بڑا پیارا علاقہ ہے اتر پردیش، میں اسے اتم پردیش بھی کہتا ہوں، مگر کیا کہوں، افسوس بھی ہوتا ہے کہ حالات بڑے برے ہیں۔ میں منکپور سے آ رہا تھا تو میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں سڑک پر چل رہا ہوں یا گاڑی گڈھوں میں چل رہی ہے۔ تو اللہ ان تمام لوگوں کا ستیاناش کرے جنہوں نے اس کا حال برا کر دیا ہے۔ ارے بولو نا آمین، آمین، آمین۔ کوئی شرم کی بات ہے اس میں، جنہوں نے ہمارے علاقے کا اتنا برا حال بنا دیا اور جنہوں نے ہمارے اس پیارے علاقے میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کر دی، اے اللہ ان کا ستیاناش کر دے، آمین۔ بولو ڈرو مت، بولو اللہ ان کو ہلاک و برباد کر دے، کیونکہ ہم پیارے گاؤں میں، پیارے علاقے میں محبت چاہتے ہیں، ایکتا چاہتے ہیں، پیار چاہتے ہیں۔ گندگی، شریعت اور ناپاک سازشیں، یہ گھٹیا کرسی کے لیے ناپاک سازشیں اور ہندو مسلمانوں کو لڑوانا یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ ہندو ہو کہ مسلمانوں سب اس کے بندے ہیں۔ سب کس کے بندے ہیں؟ ارے بولو، تو مسلمانوں تم کو بھی پیغام دوں گا کہ آپس میں ہندو مسلمانوں میں کبھی ماحول کو خراب ہونے، ارے بولو، نہیں دینا، کیونکہ یہ ہمارا ملک بڑا اچھا ہے۔ اسی لیے اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا، اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔
ہندی ہے ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا. اگر پڑوس میں کوئی ہندو بھائی رہتا ہے, کوئی رمیش, پرکاش, کیلاش اور گنیش رہتا ہے, تو ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے کہ پڑوسی کا حق ادا کرو, پڑوسی کا حق ادا کرو. تو اگر پڑوس میں کوئی ہندو بھائی بھی رہتا ہے تو ہماری ذات سے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, قرآن کے ماننے والے ہیں, تو قرآن بھی ہمیں یہ کہتا ہے, اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے, اور ہمارے نبی بھی یہ کہتے ہیں کہ پڑوسی کا حق ادا کرو. اگر پڑوس میں کوئی ہندو بھائی بھی رہتا ہے تو ہماری ذات سے, ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے بھی اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اللہ آپ کے اس پروگرام کو قبول فرمائے. آمین. بھائی خطبہ ہو رہا ہے, فوراً دعا ہو جائے گی, بیٹھ جائے اطمینان سے. الحمدللہ الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خطبہ نکاح ہو گیا, نکاح ہو گیا, دعا ہو رہی ہے. ابھی دیکھو پرسوں ہم لوگوں نے 200 نکاح پڑھا ہے, 200. تو بہت آسانی سے نکاح ہو جاتا ہے. چلیے آپ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجیے. اب اللہ سے تھوڑا مانگ لے. اللہ کو مانگنے کی ادا بڑی پسند ہے. جو نہیں مانگتا ہے اللہ اس پر بڑا غصہ ہوتا ہے. ہم سب کے لیے مانگیے, اپنے پیارے ملک کے لیے بھی مانگی سب کے لیے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو, تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں, دن کے اجالے میں, میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے, اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت, تیرا پیار, تیرا عشق, تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. تیرے نبی کا سچا عشق, تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا یہ آج کا جو پروگرام ہوا ہے,
جن لوگوں نے اس پروگرام کو سجانے میں اپنا مال خرچ کیا، اپنی صلاحیتیں لگائی، اپنا وقت لگایا، محنتیں کی، میرے مولا بڑی محنتوں سے یہ پروگرام سجا ہے، میرے مولا بڑی محنتیں کی ہے تمام لوگوں نے، رب دو جہاں ان تمام کو جن لوگوں نے اس پروگرام کو سجایا ہے، میرے مولا ان تمام کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ خدا بندہ اتنی رات ہو گئی، میرے مولا اتنی رات ہو گئی، یہ تیرے بندے پھر بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، تیری بندیاں پھر بھی یہاں پر بیٹھی ہے، میرے مولا تیری باتوں کو سنا، تیرے نبی کے پیغام کو سنا، قرآن کی آیتوں کو سنا، پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے یہ 12:30-1 بجے رات تک یہاں پر بیٹھے رہے۔ خدا بندہ او میرے مولا وہ کریم آقا تو سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، سب کے آنے کو قبول فرما، سب کی حاضری کو قبول فرما، میرے مولا سب کی حاضری کو قبول فرما، میرے مولا یہ علماء ہماری بستی میں آئے ہیں، یہ علماء ہمارے گاؤں میں آئے ہیں، میرے مولا سب کے قدموں کی برکتیں ہمارے گاؤں کو نصیب فرما، ہمارے علاقے کو نصیب فرما، میرے مولا ہم بہت گناہگار ہیں، میرے مولا ہم بہت گناہگار ہیں، میرے مولا سر سے لے کر پیر تک ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہیں، خدا بندہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، میرے مولا اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہماری دنیا آخرت سب ختم ہو جائے گی، میرے مولا تو ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا تو ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا تو ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، خدا بندہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، میرے مولا ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، میرے مولا اس کورونا نے ہمارے بہت سے رشتہ داروں کی جان لی ہے، بہت سے ہمارے گاؤں کے ہمارے جاننے پہچاننے والے دنیا سے گئے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوا ہے، خدا بندہ تو سب کی مغفرت فرما، میرے مولا تو سب کی مغفرت فرما، سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور میرے مولا تو ہم کو بھی جب تک زندہ رکھ، میرے مولا تو ہم کو بھی جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما، میرے مولا موت دے تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما، ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما، خدا بندہ آئندہ کل بھی 2-3 دن میں جو بھی نکاح ہونے والے ہیں، جو بھی پروگرام ہونے والے ہیں، میرے مولا تو تمام میں خیر و برکتیں نصیب فرما، میرے مولا تو تمام کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما، اس مجلس میں ابھی جو نکاح ہوا ہے جس بھائی کا جس جوان کا، میرے مولا تو اس کی زندگی میں برکتیں نصیب فرما، میرے مولا اس کی زندگی میں تو خوب برکتیں نصیب فرما، اور اس رشتے کے ذریعے سے اس نسبت اس تعلق کے ذریعے سے ان کی نسل میں دین کے دائی اور دین کے شیدائی پیدا فرما، میرے مولا تو سارے حالات کو دیکھ رہا ہے، پوری دنیا کے حالات تیرے سامنے ہیں، میرے مولا تو خبر رکھتا ہے، تجھے اونگ بھی نہیں آتی، تجھے نیند بھی نہیں آتی، میرے مولا تو دیکھ رہا ہے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، گاجر انگلی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، ہمارا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے، میرے مولا تو رحم کا کرم کا معاملہ فرما، ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، قاتلوں کے قتل سے ہماری حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما، میرے مولا یہ بہت پیارا ملک ہے، میرے مولا یہ ہمارا بہت اچھا دیش ہے، بہت پیارا ملک ہے، ہزاروں سال سے میرے مولا تیرے بندے یہاں پر سب ایک ساتھ رہتے چلے آئے ہیں، میرے مولا اس اتر پردیش کی بھی ہر طرح سے حفاظت فرما، اور ہمارے اس پیارے ملک کی بھی ہر طرح سے حفاظت فرما، میرے مولا کرسیوں کے لیے، حکومت کے لیے، ستہ کے لیے، اقتدار کے لیے چند شیطان ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، ہمارے امن کو، ہماری شانتی کو، ہمارے پیار کو، ہماری ایکتا کو ختم کر رہے ہیں، میرے مولا ان شیطانوں کو تو ہدایت نصیب فرما، اور ہدایت اگر ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ان کو نیز تو نابود ہلاک و برباد فرما، میرے مولا اس پیارے پیارے ملک کی حفاظت فرما، میرے مولا آج کسی کی بیٹی محفوظ نہیں ہے، نہ ہندو کی بیٹیاں محفوظ ہے، نہ دلت کی نہ مسلمان کی، میرے مولا تو تیری تمام بندیوں کی حفاظت فرما، میرے مولا تو تیری
तमाम बंदियों की हिफाजत फरमा। मेरे मौला हमारे जवानों की, हमारी जवान बेटियों की हिफाजत फरमा, आने वाली हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। मेरे मौला इस गांव में अमन, इत्तेहाद, प्यार और एकता नसीब फरमा। हर किस्म के झगड़े खत्म फरमा, हर किस्म की नफरतें खत्म फरमा। मेरे मौला सबको एक दूसरे की इज्जत करने वाला बना दे, सबको एक दूसरे का एहतराम करने वाला बना दे, सबको एक दूसरे की कदर करने वाला बना दे, सबको एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना दे। और हर किस्म के झगड़े, चाहे वो मसलक के हो, चाहे वो जमात के हो, चाहे वो बिरादरी के हो, चाहे वो माल के हो, या किसी भी किस्म के झगड़े हो, मेरे मौला हर किस्म के झगड़ों को तू हमेशा हमेशा के लिए खत्म फरमा। इस गांव में एक दूसरे से मोहब्बत नसीब फरमा। मेरे मौला हम सबको हलाल रोजी नसीब फरमा। मेरे मौला हलाल 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 रोजी नसीब फरमा। और हराम लुक्मों से, हराम लुक्मों से, हराम कमाई से मेरे मौला तू हम सबकी हिफाजत फरमा। हराम कमाई से मेरे मौला तू हम सबकी हिफाजत फरमा। हराम लुक्मों से मेरे मौला तू पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। मेरे मौला तू हमारी सारी जरूरतों को जानता है, तुझे सुनाने की, बताने की कोई जरूरत नहीं। गैब से मेरे मौला हमारी हर जरूरत के मुकम्मल होने का इंतजाम फरमा। जो मांगा मेरे मौला वो भी नसीब फरमा। जो मांगने से रह गए अपने फजल से, अपने करम से, वो भी हमें नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और मजीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल दावत मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।